ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ 15 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری دنیا کی انسانی ہسٹری میں 4 عورتیں ایسی ہیں جو ساری خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا مریم بنت عمران، ایک حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ دوسرا فرمایا آسیہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ تیسرا فرمایا خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ اور چوتھا فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 خواتین انسانی ہسٹری میں جتنی بھی عورتیں آئی ہیں، قیامت تک آئیں گی، ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ مارچ کا مہینہ، آزادی مارچ، خواتین مارچ، خواتین کے حقوق، رائٹس، اس کے لیے بھی مشہور ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ان 4 میں سے 2 خواتین کا تذکرہ بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات اسی مہینے میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات اسی مہینے میں۔ اور پھر تیسرا کچھ ہمارے آج کل کے جو معاشرتی مسائل ہیں، ان تینوں حوالوں سے اگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ایسی خوبصورت باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی، آپ کی عظمت، آپ کے شان کی بڑی گفتگو باتیں ہوتی ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدہ فاطمہ کی بھی ماں ہیں، اور امت کی ماؤں میں سب سے پہلی ماں ہے۔ ازواجہ امہاتہم، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدہ پہلی ماں، کاف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے ایسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ نبھایا ہے، اس طریقے سے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کاٹی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی، اور اتنا سرمایہ تھا، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ سارے مکہ کے لوگوں کا سرمایہ ایک طرف اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ ایک طرف، اور سیدہ خدیجہ کا سرمایہ پھر سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن یہ کیسی بزنس کرنے والی خاتون ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا بزنس اسٹینڈ کیا، لیکن کبھی کسی مرد سے ڈیل نہیں کی، کبھی کسی مرد سے بات نہیں کی، کبھی سامان بیچنے کے لیے کسی مرد سے مکالمہ گفتگو نہیں کی۔ طریقہ کیا ہوتا تھا؟ طریقہ یہ ہوتا تھا، ایک غلام تھا میسرہ، اور دوسری سہیلی تھی، سیکرٹری تھی، جس کا نام نفیسہ تھا۔ آپ کا پیغام نفیسہ تک جاتا اور نفیسہ آگے اس آدمی کو پیغام دیتی تھی، اور میسرہ وہ اس آدمی کے ساتھ سفر میں نگران کے طور پہ جایا کرتا تھا، سپروائزر کے طور پہ جایا کرتا تھا، جسے حضرت خدیجہ اپنا مال دے کے بیچتی تھی۔ آج کا دور معاشرہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو بزنس کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، عورت کو تجارت کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن عورت کو بزنس اور تجارت کے نام پر ٹیشو پیپر کی طرح ہر کاؤنٹر پہ کھڑا کر دینا، یہ کوئی اسلام نہیں۔ عورت کو بزنس اور تجارت اور رائٹس کے نام پہ ریسیپشن پہ کھڑا کر دینا، یہ کوئی نام نہیں۔ 20-20 30-30 لوگوں کو وہ سرونگ دیتی پھرے، یہ کوئی رائٹس نہیں ہیں، بلکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔
ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت میں 15 سال باقی تھے، لیکن سیدہ خدیجہ کا کردار ایسا اعلیٰ تھا، ایسی پیورٹی تھی آپ کے کردار میں کہ اس سے 15 سال پہلے بھی لوگ ہی کہا کرتے تھے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی پاکیزہ عورت ہے تو وہ صرف اور صرف سیدہ خدیجہ، صرف اور صرف سیدہ خدیجہ، اتنا اعلیٰ کردار تھا۔ اور یاد رکھیے، جب کردار اعلیٰ ہوتا ہے تو پھر وہ کردار انسان کو خود بخود خیر کی طرف، بلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف لے کے چلتا ہے۔ جب کردار میں گندگی آ جاتی ہے تو پھر معاشرے کی اچھائی کا بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑتا ہے۔ کردار ایسا اعلیٰ اور پاکیزہ تھا کہ آپ کو زمانہ جاہلیت کے لوگ وہ طاہرہ کہا کرتے تھے، آپ کا لقب تھا، جاہلیت کے لوگوں نے دیا ہوا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا نے کہا کہ قافلے جانے کا وقت آ گیا ہے، تم خدیجہ کے پاس جاؤ اور ریکویسٹ پیش کرو، درخواست کرو کہ خدیجہ اپنا مال تمہیں دے کے بھیج دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانی سے بڑے خوددار تھے۔ آپ نے کہا کہ چچا میں نہیں کروں گا، میں تو اس بیت اللہ کے رب سے سوال کروں گا، اگر یہ میری قسمت مقدر میں ہوا تو وہ مجھے دے دے۔ چچا خاموش ہو گئے۔ تو سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا نفیسہ کے ہاتھ، اپنی سہیلی کے ہاتھ، کہ جا کے محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم میرا مال لے کر چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا، اپنے چچا کو آ کے بتایا۔ چچا بڑے خوش ہوئے، کہا یہ تو اللہ کا رزق ہے جو تمہیں ملا ہے۔ اب آپ سفر شام کی طرف جا رہے ہیں تجارت کے لیے۔ میسرہ جو غلام تھے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں دھوپ آتی ہے بادل آپ پہ سایہ کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں سایہ نہیں ملتا، سارے کے سارے قافلے کو سایہ مل گیا ہے، تو وہاں بادل آ کے میرے اور آپ کے پیغمبر پہ سایہ کرتے ہیں۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹے ہیں، درخت کی شاخیں ہری بھری نہیں تھیں، اس کے اوپر جاڑیاں ہی تھیں، لیکن جیسے ہی آپ لیٹے ہیں اس درخت نے آپ کو سایہ دار بن کے آپ کو سایہ فراہم کیا ہے۔ نستورہ راہب آیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ میسرہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک عرب کے قریش کے نوجوان ہیں۔ تو وہ نستورہ کہتا ہے یہ عام نوجوان نہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اور یہ پیغمبر بنیں گے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، بالکل اللہ کے رسول واپس آتے ہیں تو خدیجہ کے دل میں آپ سے شادی کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نکاح کروں۔ آج کے نوجوان، آج کی بیٹیاں، آج کے بیٹوں کو یہ بات سمجھانی پڑنی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدیجہ کے دل میں خیال آتا ہے، خدیجہ مالدار ہیں، پیسے والی ہیں، اور پہلے 2 خامندوں سے بیوہ ہو چکی ہیں، اور سر پہ باپ بھی کوئی نہیں۔ کتنی آزادیاں ہیں، کتنی آزادیاں۔ لیکن خدیجہ کیا کرتی ہیں؟ نفیسہ کو پیغام دے کے بھیجتی ہیں کہ جاؤ پوچھو کہ کوئی عورت ہو وہ نکاح کرنا چاہے آپ سے، حسب نسب بھی اعلیٰ ہو، خاندان بھی اعلیٰ ہو، تو کیا آپ نکاح کر لیں گے؟ میرے اور آپ کے نبی کے کردار آج کے نوجوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کون عورت ہے؟ نفیسہ کہتی ہیں کہ وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ 25 سال کا نوجوان، ایک باہر کا سفر کرایا، باہر کی دنیا بھی دیکھ آیا ہے، جذبات بھی ہیں، خوبرو بھی ہیں، اور خوبرو بھی ایسے ہیں کہ آپ جیسا خوبرو نہ ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ چچا، ان سے پوچھوں گا پھر فیصلہ کروں گا۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم رک کے آج کے نوجوان سے، آج کی بیٹی سے پوچھیں کہ ہمیں جب جذبات آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پرپوز کرنا کون سی کوئی بری بات ہے، اپنی پسند کسی سے اظہار کرنا یہ کون سا کوئی بری بات ہے؟ اللہ نے حق دیا ہے، بالکل حق دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس حق کو اپنے بڑوں کے بغیر نہ استعمال کریں، اس حق کو اپنے بڑوں کے بغیر نہ استعمال کریں۔ کیوں؟ بڑوں کے پاس جذبات کے ساتھ اخلاص بھی ہے، بڑوں کے پاس جذبات کے ساتھ اخلاص بھی ہے، سوچ فکر بھی ہے، وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی اپنے چچا کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب آگے بات بڑھتی ہے تو جب نکاح کا وقت آتا ہے
تو خدیجہ کی طرف سے کون آتا ہے؟ ان کے چچا آتے ہیں، عمر بن اسد آتے ہیں، ان کے چچا زاد آتے ہیں، ورقہ بن نوفل آتے ہیں، میرے نبی کی طرف سے 2 چچا جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے نکاح ہوتا ہے۔ اور پھر آگے بات چلتی ہے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت چلتی ہے، اور ایسی خوبصورت رفاقت جس عورت نے اپنے گھر کے اندر 20 کنیزیں رکھی ہوں، 20 ملازمائیں رکھی ہوں، اس عورت کے پاس کتنا پیسہ ہوگا؟ لیکن جب میرے نبی سے نکاح ہو جاتا ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کھانا بھی بناتی ہیں، آپ کے کام بھی کرتی ہیں اور پوری ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہیں۔ اور کھانا پکا کے ساتھ آفس میں نہیں دینا، کھانا پکا کے ساتھ والی گلی محلے میں نہیں دینا۔ میرے اور آپ کے نبی غار حرا جایا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ ہم میں سے جو لوگ 5 دفعہ عمرے پہ گئے ہیں، 6 دفعہ عمرے پہ گئے ہیں، تو وہ غار حرا پہ 1 دفعہ چڑھے ہوں گے، 5 دفعہ کوئی نہیں چڑھا ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی غار حرا پہ چڑھتے تھے جب راستہ کوئی نہیں تھا، لائٹ کوئی نہیں تھی، روشنی کوئی نہیں تھی، آپ چڑھتے تھے۔ کیا ملتا تھا وہاں؟ تنہائی تھی، یکسوئی تھی اور اللہ اللہ تھی، اور وہاں غار حرا سے بیت اللہ نظر آیا کرتا تھا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے نبی کا کھانا بناتی، پیک کرتی اور اس کھانے کو غار حرا کی چوٹی پہ پہنچا کے آیا کرتی تھی۔ کبھی شکوہ نہیں کیا، میں تو اتنے اچھے گھرانے سے تھی، میرے پاس اتنا مال تھا، اتنا پیسہ تھا، میرے ماں باپ کے پاس یہ تھا، اتنا بڑا میں بزنس چلایا کرتی تھی، اور کیسے ہر چیز اللہ کے رسول پہ فنا کرتی، ہر چیز اللہ کے رسول پہ فنا کرتی۔ جب اللہ کے رسول سے نکاح ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور حرم کے اندر چلی گئی، بیت اللہ میں چلی گئی۔ سب لوگوں کو گواہ بنا کے یہ کہا کہ اعلان میرا سنو، آج کے بعد میرا جتنا پیسہ ہے سارے کا سارا میرے خامن محمد کا ہے، میرا اس پہ کوئی حق نہیں۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا پیسہ دین کی اشاعت میں وقف کر دیا، دین کی اشاعت میں وقف کر دیا۔ آج ہم سوچیں کسی کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائیں تو وہ کیا سوچتا ہے؟ اس کا اٹھنا بدل جاتا ہے، اس کا بیٹھنا بدل جاتا ہے، اس کے معاملات بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ فکر بدل جاتی ہے، وہ رشتہ داروں سے توڑ دیتا ہے، خاندان والوں سے توڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کو اپنا رشتہ دار نہیں سمجھتا، رشتہ داروں کو وہ کہتا ہے کہ میری کلاس ہی چینج ہو گئی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے اللہ نے کیسے آپ پر کرم کیا، اتنا پیسہ آپ کی جولی میں ڈال دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بہت طرف سے دھوکے دیے جاتے ہیں، گھر میں کرسی پہ بیٹھو، موبائل تمہارے پاس ہے، اس طریقے سے کام کرو، اس طریقے سے کام کرو۔ یہ ملٹی لیول بیس پہ جتنے کام ہیں ان میں سے اکثر ناجائز، محنت سے کام میرے نبی نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے فخر سے کہا کرتے تھے میں نے بکریاں چرائی ہیں، اور آج کی زبان میں کئی چند ٹکوں کے ہی بس، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ آج کا نوجوان میٹرک کر لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پہلے اے سی ہو، پھر اے سی والا کمرہ ہو، پھر اس کے ساتھ ٹیبل ہو، پھر ٹائی ہو، پھر اس کے ساتھ پھر میں کوئی کام کروں گا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی فخر سے بتایا کرتے تھے میں نے بکریاں چرائی ہیں، چند قیرات کے ہی بس، اور بڑے فخر سے صحابہ کو بتایا کرتے تھے اعلان نبوت کے بعد بھی۔ تو خدیجہ وہاں آپ کو کھانا دینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اور آج کی عورت پلے کارڈ اٹھاتی ہے تو وہ کیا کہتی ہے جی اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ آج کی عورت پلے کارڈ اٹھاتی ہے اور وہ اس طرح کے سلوگن لے کے کہتی ہے ہمارا رائٹ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی بیگم، آپ کی وائف خدیجہ کھانے کی ٹرے لے کے آ رہی ہیں، اور انہیں جب وہ آئیں انہیں بتائیے اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، جبریل آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ آتی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خدیجہ یہ جبریل آئے تھے اور جبریل یہ پیغام لائے ہیں کہ اللہ کا تمہیں سلام ہے اور جبریل کا بھی تمہیں سلام ہے، اور خدیجہ مجھے میری طرف سے بھی تمہیں سلام ہے۔
تو خدیجہ کہتی ہیں ان اللہ هو السلام، اللہ تو سلامتیاں دینے والا ہے، میری طرف سے جبریل کو بھی سلام ہے، میری طرف سے آپ کو بھی سلام ہے۔ آج ہم ذرا تصور کی دنیا میں سوچئے کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام تب کیوں نہیں بھیج سکے، تب کیوں نہیں بھیجا جبکہ خدیجہ مصلی پہ میرے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہی۔ یہ خدیجہ کو سلام بھیجا جا رہا ہے جس وقت وہ کھانے کی ٹرے میرے نبی کے پاس لا رہی ہیں، کس لیے؟ یہ امت کی بیٹیوں کو پیغام ہے، امت کی بیٹیوں کو پیغام ہے۔ گھر جڑے گا اسی سے جنت کا راستہ نکلے گا، گھر جڑے گا اسی سے عزت کا راستہ نکلے گا، خاندان جڑے گا، آشیانہ بنے گا، اسی سے معاشرے کے اندر پاکیزگی آئے گی، اسی سے معاشرے کے اندر رشتے بنیں گے، جڑیں گے۔ آج بس اسی بات کی کوشش ہے خاندان توڑ دو، اسی بات کی کوشش ہے خاندان توڑ دو، اسی بات کی کوشش ہے عورت کو آزاد کر دو، اسی بات کی کوشش ہے کہ عورت کو حقوق دے دو، رائٹس دے دو۔ رائٹس سارے دے دیے دین نے، حقوق سارے دے دیے دین نے، اب تو صرف آوارگی کی بات ہے۔ اور اس آوارگی کے پیچھے کیا ہے؟ زنا ہے، اس آوارگی کے پیچھے کیا ہے؟ منشیات ہے، ڈرگز ہیں، اس آوارگی کے پیچھے کیا ہے؟ معاشرے کی تباہی اور بربادی ہے۔ آج اپنی بیٹیوں کو سیدہ خدیجہ کا کردار سنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سورس چینج ہو گئے، نالج کے ہمارے جو ذرائع ہیں وہ چینج ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج آئے، علم آئے، کہاں سے آئے؟ موبائل سے آئے۔ موبائل سے کبھی بھی صحیح نالج نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج آ جائے، صبح سحری کے وقت ٹی وی لگا لیں، افطاری کے وقت ٹی وی لگا لیں، نالج نہیں آئے گا، جھگڑے آئیں گے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم، مداریاں لگی ہوئی ہیں ٹی ویوں کے اوپر، سحری کے وقت بھی، افطاری کے وقت بھی۔ وہ موضوعات چھیڑے جا رہے ہیں جن موضوعات میں ہے ہی جھگڑا، وہ موضوعات چھیڑے جا رہے ہیں جن میں ہے ہی لڑائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد دین نہیں ہے، مقصد پیسہ ہے۔ اور پیسہ کب آئے گا؟ جب لڑائی ہوگی۔ جب لڑائی ہوگی ریٹنگ بڑھے گی، ریٹنگ بڑھے گی، پیسہ آئے گا اور ویور زیادہ ہوں گے، واچ ٹائم زیادہ ہوگا، کمرشل زیادہ ہوں گی۔ پیسے سے غرض آج کے مسلمان کو۔ ہمیں اپنے سورس کا جو نالج ہے وہ یہاں سے لینا ہے، میرے اور آپ کے نبی کی ازواج مطہرات سے لینا ہے۔ ہمیں اپنا علم کہاں سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سیدہ خدیجہ کی زندگی خود بھی پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔